یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا خوف کرو، تو یہ دونوں چیزیں کیسے ہوں گی؟ بات یہ ہے کہ میر کا ایک شعر ہے کہ دور بیٹھا غبارے میر ان سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ تو محبت ادب سکھاتی ہے، اور اگر محبت میں محبوب کے ناراض ہونے کا خوف نہ ہو تو پھر محبت کیا ہے؟ وہ جو ڈر ہوتا ہے وہ ڈر ہے محبوب کی محبت سے محروم ہونے کا۔ اس لیے آپ ضرور ڈرو، اور جو محبت میں داخل ہو گیا اس کے لیے تو اللہ کا اپنا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان کو خوف اور حزن نہیں ہے۔ خوف سے مراد یہ ہے کہ کسی آنے والے وقت کا ڈر نہیں ہے، اور حزن سے یہ مراد ہے کہ کسی جانے والے وقت کا ڈر نہیں ہے۔ وہ ڈرتے تو ہیں، مگر ڈر یہ ہوتا ہے کہ وہ بے نیاز ذات ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھری کڑاہی دودھ کی غائب کر دے تو وہ مالک ہے، کہیں ساری محنتیں برباد نہ کر دے، اس لیے اللہ سے ڈر ہوتا ہے۔ ورنہ اللہ سے آپ نہیں ڈرتے، بلکہ اللہ سے کوئی بھی نہیں ڈرتا، آپ اپنے خیال سے ڈرتے ہیں۔ کبھی آپ نے اللہ کو دیکھا؟ پھر ڈر کس بات کا؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کے یقین کے ساتھ ہے، جتنا آپ کا یقین ہے اتنا ہی اللہ آپ کو سمجھ آتا ہے۔ تو آپ اپنے خیال کی ڈیولپمنٹ کے مطابق اللہ کو جانتے ہیں۔ تو اللہ سے محبت کرو، اور اس بات سے ڈرو کہ کہیں محبت سے محروم نہ کر دیے جاؤ۔ محبت ادب سکھائے گی، محبت تقرب سکھائے گی، اور اللہ کے قریب رہنے والا اس سے زیادہ ڈرے تو بہت بہتر ہے۔ وہ یہ کہے کہ اگر میں ایک لمحہ ایک قدم بھی آگے جاؤں تو میرے پر جل جائیں، جیسا کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا۔ آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں، ایک حال بتاتا ہوں، اگر سمجھ آ جائے تو بڑی بات ہے۔ ساری کائنات میں اللہ کے مستند محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ساری کائنات میں اللہ کے مستند محب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ساری کائنات میں اللہ سے زیادہ محبت کرنے والی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ساری کائنات میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے اور روتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، اور یہ ساری محبت بالکل مستقل ہے۔ لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اتنے مقرب ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں اور عبادت کرتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں شکر ادا نہ کروں کہ جو اس نے محبت عطا فرمائی ہے؟ اس لیے یہ جو ڈر ہے یہ تقرب کی نشانی ہے۔ ڈر کیا ہے؟ قریب ہونے کی نشانی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابلیس بے خوف ہو گیا تھا، اس نے کہا یا اللہ کل آپ نے اور حکم دیا اور اب اور حکم دے دیا ہے۔ وہ بحث کرنے لگ گیا، اور جو ڈرنے والے تھے انہوں نے سجدہ کر دیا۔ اس لیے سب سے اچھی بات کیا ہے؟ یہ ڈر، اور یہ ڈر کبھی محروم لطف نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے زیادہ قریب ہوگا وہ ڈر میں رہے گا اور لطف میں رہے گا، اور جو نڈر ہے وہ دور ہے اور گستاخ ہے۔ کافر کیونکہ ڈرتا نہیں ہے اس لیے کافر ہے، اور مومن کیونکہ ڈرتا ہے اس لیے مومن ہے۔ آپ کا ایمان جتنا قوی ہوتا جائے گا اتنا ڈر پیدا ہوتا جائے گا۔ تو محبت کا ڈر اور ہے، یہ عبادت کے خوف سے آزاد ہے۔ محبت جو ہے یہ اور طرح کا نشہ پیدا کرتی ہے۔ اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ محبوب کا مزاج کیسا ہے۔ وہ تخت سے اٹھاتا ہے، تخت پہ بٹھاتا ہے، وہ مالک الملک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس کو چاہوں میں بادشاہ بنا دوں، اور جس کو چاہوں معزول کر دوں، جس کو چاہوں جو کروں، خبردار ہم جو بھی کریں۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والے بہت ہی ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ جو محبت کرنا ہے اور ڈرنا ہے، اصل میں یہ ایک ہی چیز ہے۔ جس نے آپ کو یہ کہا ہے اس نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ محبت بھی کر اور ڈرتا بھی رہ۔ اللہ سے ڈرنے والا غیر اللہ سے کبھی نہیں ڈرتا۔ یہ اس کی خوبی ہے کہ وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ اگر غیر اللہ کا ڈر نکال دو تو یہی اللہ کا ڈر ہے۔ تو آپ غیر اللہ کا، دنیا کا، اور خاص طور پر غریب ہونے کا ڈر کا اندیشہ نکال دیں۔ اللہ کے تقرب کی یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ کے قریب رہنے والے غریب ہونے سے نہیں ڈرتے، وہ کبھی نہیں ڈرتے، کیونکہ ان پر اللہ کی مہربانی ہے۔ زندگی کا زیادہ حصہ تو گزر چکا ہے اور تھوڑا باقی رہ گیا ہے، اور پچھلا تو غلطی میں گزر گیا ہے، اب کیا کر سکتے ہیں؟ آدھی سے زیادہ شب غم کٹ بھی گئی ہے، اب بھی اگر آ جاؤ تو یہ رات بڑی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، ان کی بات ٹھیک ہے، زیادہ وقت تو گزر چکا ہے، اور وہ وقت
کچھ وقت تیری یاد سے غافل رہا تھا میں، وہ لمحے کر رہے ہیں مجھے شرمسار سے۔ راز کی ایک بات یاد رکھنا کہ جب انسان کو اپنے عمل اور نیکی کی کمزوری کا احساس ہونے لگ جائے تو سمجھو کہ وہ رحمت کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ گناہ کی تعریف یہ ہے کہ گناہ دعا سے دور کر دیتا ہے۔ گناہ جب معاف ہونے لگ جائے تو انسان دعا کی طرف چل پڑتا ہے۔ دعا کی طرف چلنے والا انسان اپنے گناہ سے نجات پا جاتا ہے، اور جب انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ میرے عمل کے دامن میں کچھ نہیں ہے تو سمجھو کہ اب اس کے اوپر احسان ہو گیا۔ اور جتنے صاحبان فضل آئے ہیں سب نے یہی کہا کہ ہمارا دامن تو خالی ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر ایک نے یہی کہا۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ جب تم دنیاوی غرور کی بجائے انکساری اور عاجزی میں آتے ہو تو میں ظلمات سے نور میں داخل کرتا ہوں۔ اگر انسان زندگی کے 99 سال ظلمات میں رہے اور آخری ساتھ نور میں داخل ہو جائے تو اس کا خاتمہ نور میں ہوگا۔ یعنی کہ ایک آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ لڑنے والا اگر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے تو وہ مسلمان ہی گنا جائے گا۔ اکثر جو بزرگ تھے وہ اس وقت غیر اسلامی دنیا سے آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلند مقصد عطا فرمایا۔ اس کو میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ نے یوں کہا ہے: بھر لے پانی ہاریے رنگا رنگ گھڑے، بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ تو بات آخری قدم کی ہو رہی ہے۔ آخری قدم اگر اس کے گھر کی طرف چلا گیا تو بخشش ہو گئی۔ اس لیے جس دن آپ کو اپنے عمل کا سہارا ختم ہو گیا تو اس کے فضل کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ کہو کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، بلکہ عبادت سے بھی توبہ کرتے ہیں۔ اس عبادت سے جو ہم نے کی، پتہ نہیں وہ ریاکاری تھی کہ کچھ اور تھا، تو اس کا فضل درکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ظلمات سے نور میں داخل کرتا ہوں۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم ان کے سیئات کو حسنات میں بدل دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو بالکل انورٹڈ بنا دیتے ہیں، اور اس کی برائیوں کو ہم نیکی میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ دل بدل جائے تو سارا اعمال نامہ بدل جاتا ہے۔ بات دل کی ہے۔ دل سے مراد یہ ہے کہ کیا دنیا حاصل کرنے کی تمنا ختم ہوئی ہے یا نہیں۔ دنیا حاصل کرنے کی تمنا اگر ختم ہو گئی تو سمجھو آپ دل میں داخل ہو گئے۔ اگر اثار کرنے کی تمنا ہو گئی تو سمجھو کہ آپ دل میں داخل ہو گئے۔ اگر آپ میں عاجزی پیدا ہو گئی تو آپ دل میں داخل ہو گئے۔ جو آدمی کمزور سے ڈرتا ہے وہ دل والا ہے۔ وہ طاقتور سے نہیں ڈرتا بلکہ کمزور سے ڈرتا ہے تو وہ دل والا ہے۔ تو آدمی اپنے نوکر سے ڈرتا ہے، کمزوروں سے ڈرتا ہے اور چھوٹوں سے ڈرتا ہے تو سمجھو کہ وہ دل والا ہو گیا اور اللہ کی رحمت میں آ گیا۔ جب اللہ کی رحمت میں آتے ہیں تو ہم ان لوگوں سے ڈرتے ہیں جو لوگ کسی کو ڈرا نہیں سکتے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل کو اپنے اعمال نامے کے مطابق نہ دیکھنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل کو اپنے اعمال نامے کے مطابق نہ دیکھنا۔ اس کا فضل انڈیپینڈنٹ ہے۔ وہ تو قطرے کو اگر چاہے سمندر ہی بنا دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ بار بار وہ ارشاد فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، یعنی کہ آپ اپنے اعمال کے درجات کی پرواہ نہ کرنا بلکہ اللہ کے فضل سے رجوع کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری رحمت میرے غضب سے وسیع ہے۔ اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ جن لوگوں پر اللہ کی رحمت ہونی ہے ان لوگوں کو اللہ کریم نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت عطا فرما دی۔ جس کو یہ نسبت عطا فرما دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے، وہ ان کی امت سے ہے، تو اس پر رحم ضرور ہوگا۔ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت دراصل اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اب حصول کا کیا طریقہ ہے؟ جب کبھی اعمال نامے میں دقت ہو جائے تو یہ دعا کرنی چاہیے: اب احتساب چھوڑیے میرے گناہ کا۔ جب آپ کی پیشانی بارگاہ حسن و نور میں جھکتی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی ہے تو سنگ در حبیب ہے اور سر غریب کا، کس اوج پر ہے آج ستارہ نصیب کا۔ اب احتساب چھوڑیے میرے گناہ کا، اب واسطہ دیا ہے تمہارے حبیب کا۔
پھر یہ کہو کہ یا اللہ اب جانے دے، پکڑ دھکڑ والی بات جانے دے، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے ہمیں جانے دے۔ ہم غریب لوگ ہیں تو یہ نام یاد رکھو، کیونکہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام برد زباں ہو تو عذاب نہیں آتا۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان پر عذاب بھیجوں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں ہوں۔ جس دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہو، جس زبان پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہو، جس آنکھ میں ان جلووں کی پیاس ہو، وہ آدمی فضل کے باب میں نظر انداز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ اپنا خود ہی فیصلہ کر لو کہ آپ کے اندر اس نام کی محبت کس حد تک ہے، پھر فضل ہی فضل ہے۔ جس پہ اللہ تعالیٰ نے رحم کرنا ہوتا ہے اس کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما دیتا ہے، اور جس کو عذاب آنا ہوتا ہے وہ اس نام کے لیے گستاخ ہو جاتا ہے۔ اس آدمی کی معافی نہیں ہوتی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہو۔ اس لیے آپ کی جو عمر گزر گئی سو گزر گئی، اب توبہ کی جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا جائے، پھر سب ٹھیک ہے، نیکی ٹھیک ہے۔ یہاں سے کچھ لے کے نہیں جانا بلکہ صرف آنا ہے اور جانا ہے۔ اللہ بخشنے والا ہے۔ بعض اوقات کوئی برا آدمی سخت ناپسند ہوتا ہے۔ یہ پسند کرنے یا ناپسند کرنے کی بات نہیں ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کسی کو ناپسند کرتے ہیں اس کے ماضی کے عمل کے مطابق۔ ناپسند کرنا دراصل یہ اعلان ہے کہ اس آدمی کا مستقبل درست نہیں ہوگا۔ تو جس آدمی کا عمل خراب تھا اور آپ نے اسے ناپسند کیا تو کیا اللہ اس کو معاف کر کے اسے اچھا پھل دے سکتا ہے؟ اگر دے سکتا ہے تو پھر آپ کی ناپسند غلط ہے، آپ اسے اللہ کے حوالے کریں۔ ناپسند کرنا دراصل آپ کا یہ اعلان ہے کہ اس کی اصلاح نہیں ہوئی۔ اس لیے عام دنیا دار باقی انسانوں کو ان کے ماضی کے حوالے سے ناپسند کرتا ہے، اور دین والے لوگ مستقبل کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اسے ناپسند نہیں کرتا۔ پوچھا کہ کیوں؟ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ اس نے دین کے لیے بڑا کام کرنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو آدمی تلوار لے کے اسلام کے خلاف آیا اس کو سیف اللہ بنا کے اسلام کے حق میں کر دیا گیا۔ اگر آپ کو معافی دینے میں مشکل ہو رہی ہے تو یہ تباہی ہے۔ اب جو سیاست کا وقت آ رہا ہے، جو حالات ہیں، تو دل میں ہمیشہ یہ سوچنا کہ آپ کی نسبت ان لوگوں سے ہونی چاہیے جو اللہ کے رحم کے اندر ہوں۔ یہ اپنے طور پر ضرور پتہ چل جاتا ہے۔ کبھی کسی کو اللہ کی منشا کے بغیر اچھا برا نہ کہنا، تو نہ اچھا کہنا اور نہ برا کہنا، بلکہ جو اللہ کو منظور ہے وہ کہنا۔ اگر سمجھ نہ آئے تو خاموشی سے اس محلے سے گزر جاؤ، سیاست کے محلے سے چپکے سے نکل جاؤ۔ اگر سمجھ نہیں آئی تو نہ صحیح۔ اس لیے انسان کو کبھی برا نہیں کہنا، پتہ نہیں اب کیا ہو جائے۔ اگر اچھا انسان ہو تو اس کی قدر ضرور کر لو، برا انسان ہو تو اس کی تحقیر نہ کرو۔ عین ممکن ہے کہ اس کو توبہ نصیب ہو جائے۔ بات سمجھ آئی؟ جب سارا علم واضح ہے تو پھر خود عمل کرنے کی بجائے کسی پیر کی کیا ضرورت ہے؟ ہر کام کو ایگزیبٹ کرنے کے لیے ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح ہم کتاب سے الجبرا پڑھ لیتے ہیں لیکن وہاں میدان میں عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ راستہ بتاتے ہیں حل کر کے۔ شریعت ظاہر ہے، قرآن مجید اتنی بڑی حقیقت ہے، کوئی بندہ آج تک زیر زبر بدل نہیں سکا، مگر تمہارا کمال یہ ہے کہ اس میں 72 تعویلیں ہو گئیں، حالانکہ اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، مگر پھر بھی اس میں اختلاف اور فرق ڈال دیا۔ اس لیے کہ انسان کے اندر یہ دقت ہے کہ وہ کبھی کبھی اپنے خیال کو بھی اپنے علم میں شامل کر دیتا ہے۔ جس طرح اگر ریفری نہ ہو تو کھیلنے والا قانون جاننے کے باوجود فاؤل کھیل لیتا ہے، وہ سیٹی بجائے گا تو پتہ چلے گا۔ اس لیے پیر اس وقت سیٹی بجائے گا جب تم فاؤل کر رہے ہوگے، کہیں پہ نیکی کی شاباش دے دے گا، انکریج کر دے گا، آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ ایسا کرنا ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ آپ کا باطن روشن رہے۔ کبھی کبھی زندگی کی ابتلا میں رہنمائی بھی کرے گا تو رہنما بنانا جائز ہے، اس کی کیوں ضرورت ہے؟ تاکہ وہ آپ کو آپ کے موجودہ زمانے کی مشکلات
مجبوریوں اور حالات کے ساتھ دین کا انطباق کر کے دکھائے، ورنہ تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ کے ایک طرف انگریزی اسکول ہیں اور دوسری طرف درس نظامی ہے، درمیان میں ملنا بڑا مشکل ہے، تو پیر صاحب کا یہ کام ہے کہ دنیا کے اندر آپ کیسے گزاریں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے، اس لیے کہ زندگی ایک بار ملنی ہے اور اس میں کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ پیر صاحب کے بغیر کامیاب ہو سکنا ناممکن نہیں ہے، اور پیر صاحب کی موجودگی میں بھی ناکام ہونا ممکن ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پیر صاحب کی موجودگی میں کامیاب ہونے والا بہت ہی زیادہ کامیاب ہوتا ہے، اس لیے اس کی بڑی ضرورت ہے۔ وہ وسیلہ ہے، سبب ہے، وہ بتاتا ہے، اور پھر پہچان ہو جاتی ہے کہ کون سا کیا مقام ہے۔ وہ آپ کو آپ کی ذات سے آشنا کراتا ہے، جاگنے والے کو سونے والے کا مقام بتاتا ہے، اور سونے والے کو جاگنے والے کا مقام بتاتا ہے، تاکہ آپ کو باطن سمجھ آئے، زندگی کا مفہوم سمجھ آئے۔ اب تو کافر دنیا بھی مان گئی ہے کہ ایک گرو ہونا چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی اہمیت ہے، تو مسلمان کیوں نہ گرو کو مانے؟ مگر تمہارے ہاں جھگڑا ہو گیا ہے، سارے پیر الگ الگ ہو گئے ہیں، پتہ نہیں چل رہا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ میں کہتا ہوں کہ سچے جھوٹے پیر کی بات چھوڑو، مرید کو سچا ہونا چاہیے۔ سچا مرید جھوٹے پیر کو بھی صداقت سکھا دے گا۔ مرید سچا ہونا چاہیے، مسافر سچا ہونا چاہیے۔ سفر ٹھیک ہے، وہ آدمی بدقسمت ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی گرو نہیں ملا، وہ جھوٹا مسافر ہے۔ سچا مسافر جو ہے وہ جھوٹے پیر کو بھی سیدھا کر دیتا ہے۔ اس لیے سفر کی کامیابی کے لیے رہنما ضرور ہونا چاہیے، یہ اچھی بات ہے۔ اگر آپ ریگستان کے سفر میں جا رہے ہیں تو ایک آدمی بتائے گا کہ راستے میں کوئی نخلستان آئے گا، پانی آئے گا، اور دوسرا کہتا ہے کہ اس میں نخلستان کوئی نہیں ہے، تیرے اپنے پاس پانی ہونا چاہیے۔ دانا آدمی وہ ہے جو چھاگل بھر کے جائے، اگر نخلستان آ گیا تو تیرا کیا نقصان، پانی گرا دینا، اور اگر نخلستان نہ آیا تو پیاس سے نہیں مرے گا۔ تو یہ ایک وسیلہ ہے اور وسیلہ پکڑ لو۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ تھکے ہوئے ہوں اور بازار بھی جانا ہو تو مشکل لگتا ہے، اگر آپ کا دوست کہے کہ میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں، اگر گاڑی بھی نہیں ہے تو صرف چلنے سے آسرا ہو گیا، تھکاوٹ دور ہو گئی۔ اگر دو آدمی پیدل چلیں تو تھکتے نہیں ہیں، اگر کوئی ساتھ نہ ہو تو ہاتھ میں چھڑی پکڑ لو، تو چھڑی بھی ساتھی ہوتی ہے اور انسان تھکاوٹ سے بچ جاتا ہے، تو دو آدمیوں کا سفر آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ساتھی رفیق طریق ہو جاتا ہے، حالانکہ دوسرا آدمی صرف باتیں کرتا جاتا ہے اور آپ کو زندگی کا لطف آتا جاتا ہے۔ پیر کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ آپ کو مؤدب کر کے ادب سکھاتا ہے کہ جب آپ پر جلوے آشکار ہو جائیں تو کہیں آپ گستاخ نہ ہو جائیں، تو وہ ادب سکھاتا ہے۔ یہاں پر ادب کی بہت سخت ضرورت ہے، اس میں ایک ایسا مقام آ جاتا ہے کہ جس ذات کے ہم سب ماننے والے ہیں، اس ذات کے سامنے رومی، رازی، غزالی سارے کے سارے ادب کے ساتھ دور بیٹھنے والے ہیں۔ تو پیر صاحب اگر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھا دیں تو بڑی بات ہے، اگر وہ عبادت کا مفہوم سکھا دیں تو بڑی بات ہے، تو یہ دل والی بات ہے۔ یہ جو برے آدمی کی بات ہوئی ہے تو کیا ہمیں اس کو سمجھانا نہیں چاہیے؟ اس کو یہ بتانا کہ برے کام سے رکو اور اچھے کام کا حکم دینا، یہ اس وقت آپ کریں جب وہ کام کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے، یعنی جس وقت آپ میں وہ اچھائی آ چکے اور آپ میں وہ برائیاں ترک ہو جائیں جن کا حکم دے دیا گیا ہے، جب آپ عمل والے ہو چکے ہوں، صرف کہنے والے نہ ہوں۔ جب کوئی انسان اللہ کے ارشادات پر چلنے والا ہو جائے تو اس کی زبان میں تاثیر ہو جاتی ہے، پھر وہ جو کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے برے آدمی کو محبت سے سمجھا کے اس کی برائی کو دور کرنا ہے، نفرت سے نہیں، نفرت اسے اور برا کرے گی۔ یہ بتایا یہ گیا ہے کہ برے آدمی سے نفرت نہ کرو، برے آدمی سے اس لیے محبت کرو کہ آخر وہ انسان ہے لیکن عمل اس کا برا ہے، اس سے محبت کرو اور اس کے ساتھ دوستی کرو، اس طرح اسے اپنی راہ پر لے آؤ۔ لوگ ایک دوسرے کا کہنا ماننے میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، مثلا یہ کہ محبت میں انسان ایمان ترک کر دیتے ہیں، تو کیا وہ محبت میں اپنا ایمان نہیں بچائیں گے؟ آپ اس سے محبت کریں تو وہ برا آدمی ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھے کی محبت ہی برے آدمی کو برائی سے بچائے گی۔ آپ پہلے اچھا بن کے اس سے محبت کرو، ڈانٹ ڈپٹ بعد میں کرنا، تو پہلے اسے محبت کا پیغام دو۔ لوگ تو محبت میں اچھائی ترک کر دیتے ہیں، محبت کے باب میں گناہ بنا لیتے ہیں۔
چھوڑ دیتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی محبت اس بے دین کو دین پر لا سکتی ہے، جس طرح برے آدمی کی محبت ایک اچھے آدمی کو برائی پر مائل کر سکتی ہے، اسی طرح اچھے آدمی کی محبت برے کو اچھائی کی طرف لے آئے گی۔ تو اس طرح اسے سمجھاؤ۔ ایک بات نصیحت کے طور پر یہ ہے کہ کوئی جاندار انسان کسی بے جان چیز سے معزز نہیں ہو سکتا۔ بے جان اشیاء جاندار انسانوں کو معزز نہیں کر سکتی۔ تو آپ اپنی عزت کو اپنے عمل کے مطابق جج کرو، اللہ کے فضل کے مطابق جج کرو۔ اپنی عزت کو اشیاء سے جج کرنے والا شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو اشیاء سے جج نہ کرنا، مثلا اشیاء، پیسہ، حالات، واقعات وغیرہ۔ اس لیے آپ ذرا خیال رکھنا، جس نے لوگوں کو معاف کر دیا اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ لوگوں کو معاف کرتے رہا کرو، اور یہ کہ اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ تو احسان کرو۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حق نہیں تھا مگر آپ نے مہربانی کر دی۔ برے آدمی کا حق تو نہیں ہے کہ آپ اس سے محبت کریں، مگر یہ احسان ہے کہ محبت کریں۔ اگر برے سے بھی محبت ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ آج کل تو یہ حال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں جنت میں جاؤں تو وہاں کوئی اور میرا بہن بھائی نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ عبادت بھی کرتے ہیں تو اس قدر تنہا کہ بہن بھائی کو ساتھ لے کر نہیں چلتے۔ اگر کوئی برا آدمی آپ کا بھائی ہے، چچا کا بیٹا ہے، رشتہ دار ہے، شہر میں رہنے والا ہے، دفتر میں ساتھ کام کرتا ہے، تو یہ نہ کہنا کہ یا تو جنت میں وہ جائے یا میں جاؤں۔ اس لیے جنت میں جانے کے لیے صرف اپنے آپ کو مخصوص نہ سمجھو، عین ممکن ہے کہ اللہ اس کو بھی جنت میں لے جائے۔ نفرت نہ کرنا، ضد نہ کرنا، یہ اللہ کے کام ہیں، وہ جس کو چاہے لے جائے، جس کو چاہے وہ پہنچا دے، ہم دخل دینے والے کون ہیں؟ اب آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، آپ پر زندگی آسان ہو جائے، زندگی کا باطن آسان ہو جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے پھر وہی دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما، اور ہم تجھ سے یہی سوال کرتے جائیں گے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ یہی ہمارا پہلا سوال ہے اور یہی آخری سوال ہے۔ یا اللہ تمام حاضرین مجلس کی نیک تمنائیں پوری فرما، زندگی کی آسانی دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و سندنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔